انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہیں ہونا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بیٹے نے گالی دی تو ہم نے حاض لیا، رات کو افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ چھیڑا گیا، ماحول بنایا گیا، گالی نہ دی گئی تو تقاضا کیا گیا کہ جو صبح گالی مجھے دی تھی وہ دادا ابو کو سناؤ، وہ اپنے پاپا کو سناؤ۔ یار یہ کوئی سنانے والی چیز تھی؟ یہ تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا نا کہ ہماری غفلت، ہماری ناچاکیاں، تلخیاں، اس کی وجہ سے اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا کہ اپنی زندگی سے گالی کو نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی، ہم نے حظ لیا۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے ہیں۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوا آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے وہ 1 منٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی دینی ہے بھائی۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، فرماتے بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کی ہے۔ تو فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ عرض کرتے ہیں کہ استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ او بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ رویے سوارتے ہیں۔ نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔